العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھیں۔ آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، ہمارا مقصد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو آسان فہم انداز میں آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت اجاگر ہو سکے۔ تو اس مقصد کے تحت ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، درس قرآن و حدیث، سیرت نبی اور سیرت اہل بیت، فقہی اور شرعی مسائل اور مسنون دعا و اذکار وغیرہ کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ویورز جو علم کے حصول کے خواہش مند ہیں وہ ہمارے اس چینل کو جوائن کریں اور یہاں سے گھر بیٹھے علم دین حاصل کریں۔ یہ ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو اس مقصد کے تحت ہم نے 40 روزہ آسان فہم تجوید کورس کا آغاز کیا تھا، جو ماشاءاللہ سے مکمل ہونے کے قریب ہے۔ صرف اس کی چند کلاسیں رہ گئی ہیں جس میں ہم مدنی قاعدہ سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے۔ مدنی قاعدہ ماشاءاللہ سے مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم طہارت کے مسائل اور غسل و فرض کے ضروری مسائل اور نماز کی تمام شرائط اور صفات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ لہٰذا وہ ویورز جو چینل ہمارے اس کورس کو جوائن کیے ہوئے تھے مزید اگلی کلاسیں بھی دیکھیں تاکہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ ہو سکے۔ تو ویورز ویڈیو کو مکمل سنا کریں، اگر مکمل سنیں گے تبھی بات کی سمجھ آئے گی۔ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے وسیلہ سے علم کے نور سے مستفید ہو سکیں۔ تو ویورز، جیسا کہ ہمارے شیڈول کے مطابق ہمارا آج کا موضوع سیرت نبی اور سیرت اہل بیت ہے، جس میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق، آپ کی زندگی کے حوال کے متعلق معلوم ہوگا۔ تو اس مقصد کے تحت ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نبی بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ اقدس اور مہر نبوت اور گفتگو اور خندہ پیشانی اور تبسم گفتگو بیان فرمایا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس اور طعام بیان کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آئے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس بیان کرتے چلوں۔ لباس کے متعلق کسی قسم کا التزام نہ تھا، عام بھی استعمال نہیں فرمایا۔
لیکن چند روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کے بازار میں پاجامہ خریدا تھا۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ استعمال بھی فرمایا ہوگا۔ موزوں کی عادت نہ تھی، لیکن نجاشی نے سیاہ موزے بھیجے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرمی تھے۔ امامہ کا شملہ کبھی دوش مبارک پر اور کبھی دونوں شانوں کے درمیان پڑا رہتا تھا، کبھی تحت الحنک کی طور پر لپیٹ لیتے تھے۔ امامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ امامہ کے نیچے سر سے لپیٹی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی۔ اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ امامہ کے نیچے ٹوپی کا التزام تھا۔ فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرکین میں یہی امتیاز ہے، ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک لباس میں سب سے زیادہ یمن کی داری دار چادریں پسند تھی، جن کو عربی میں حبرا کہتے ہیں۔ ابا یعنی بعض اوقات شامی ابا استعمال کی ہے، جس کی آستین اس قدر تنگ تھی کہ جب وضو کرنا چاہا تو چڑھ نہ سکی اور ہاتھ کو آستین سے نکالنا پڑا۔ نوشیروانی قبا بھی، جس کی جیب اور آستینوں پر دبا کی سنجاق تھی، استعمال کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمبل مبارک، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے تھے اور گاڑے کی ایک تہمت نکال کر دکھائی کہ انہی کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ گو تکلف پسند اور جا پسندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، لیکن کبھی کبھی نہایت قیمتی اور خوشنما لباس بھی زیب تن فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب حروریہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجے گئے تو وہ یمن کے نزدیک قیمتی کپڑے پہن کر گئے۔ حروریہ نے کہا، کیوں ابن عباس، یہ کیا لباس ہے؟ بولے کہ تم اس پر معترض ہو، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نہایت متکشف تھے۔ ایک دفعہ بازار سے ایک شامی حلہ مول لیا، گھر پر آ کر دیکھا تو اس میں سرخ داریاں تھیں۔ جا کر واپس کر آئے۔ کسی نے یہ واقعہ اسما رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے کہا۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ منگوا کر لوگوں کو دکھایا، جس کی جیبوں اور آستینوں اور دامن پر دبا کی سنجاق تھی۔ بعض عمراء اور سلاطین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش قیمت کپڑے ہدیہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا اور کبھی کبھی زیر تن بھی کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زرد رنگ بہت پسند تھا۔ حدیثوں میں ہے کہ کبھی کبھی آپ تمام کپڑے یہاں تک کہ امامہ بھی اسی رنگ کا رنگوا کر پہنتے تھے۔ سفید رنگ بھی آپ کو بہت پسند تھا۔ فرماتے تھے یہ رنگ سب رنگوں میں اچھا ہے۔ سرخ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمرو سرخ کپڑے پہن کر آئے تو فرمایا، یہ کیا لباس ہے؟ عبداللہ نے جا کر آگ میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ جلانے کی ضرورت نہ تھی، کسی عورت کو دے دیا ہوتا۔ عرب میں سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے جس کو مغرا کہتے ہیں، اس سے کپڑے رنگا کرتے تھے۔ یہ رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ناپسند تھا۔ ایک دفعہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس سے کپڑے رنگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں، کپڑے دھو ڈالے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور جب دیکھ لیا کہ اس رنگ کی کوئی چیز نہیں، تب گھر میں قدم رکھا۔ ایک دن ایک شخص سرخ پوشاک پہن کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ صحابہ نے سواری کے اونٹوں پر سرخ رنگ کی چادریں ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ رنگ تم پر چھا جائے۔ فوراً صحابہ نہایت تیزی سے دوڑے اور چادریں اتار کر پھینک دی۔ تو دیکھا سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخ رنگ ناپسند تھا، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے کہا گیا ہے۔ عورتیں سرخ رنگ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید رنگ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید رنگ کے لباس میں کفن دیا کرو۔
یہ تو تھا آقا علیہ السلام کا لباس، اب آپ علیہ السلام کا طعام بیان کرتے چلوں۔ اگرچہ اثار اور قناعت کی وجہ سے لذیذ اور پرتکلف کھانے کبھی نصیب نہ ہوتے، یہاں تک کہ جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الاطعامہ میں ہے کہ تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی کی صورت تک نہیں دیکھی، تاہم بعض کھانے آپ کو مرغوب کھانے نہایت مرغوب تھے۔ سرکہ، شہد، حلوہ، روغن زیتون، کدو خصوصیت کے ساتھ پسند تھے۔ سالن میں کدو ہوتا تو پیالہ میں اس کی کاشیں انگلیوں سے ڈھونڈتے۔ ایک دفعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ بولیں کہ سرکہ ہے۔ فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو اس کو نادار نہیں کہہ سکتے۔ عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جس کو ہیس کہتے ہیں، یہ گھی میں پنیر اور کھجور ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ بہت مرغوب تھا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سلمہ کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہم کو وہ کھانا پکا کر کھلاؤ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ بولیں تم کو وہ کیا پسند آئے گا؟ لوگوں نے اصرار کیا، انہوں نے جو کا آٹا پیس کر ہانڈی میں چڑھا دیا، اوپر سے روغن زیتون اور زیرہ اور کالی مرچیں ڈال دیں۔ پک گیا تو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین غذا تھی۔ گوشت کے اقسام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا، مرغ، بٹیر، اونٹ، بکری، بیڑ، گورخر، خرگوش، مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ شمائل ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ دست کا گوشت فی نفس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب نہ تھا، بات یہ تھی کہ کئی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب کبھی مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جلد پک کر تیار ہو جائے۔ دست کا گوشت جلدی گل جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی فرمائش کرتے، لیکن متعدد روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت پسند تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کا کھانا کھلایا تو صرف کھجور اور ستو تھا۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ مشروبات میں آپ علیہ السلام کو دودھ، پانی اور شربت پسند تھا۔ ٹھنڈا پانی نہایت مرغوب تھا۔ دودھ کبھی خالص نوش فرماتے، کبھی اس میں پانی ملا لیتے۔ کشمش، کھجور، انگور پانی میں بھگو دیا جاتا، کچھ دیر کے بعد وہ پانی نوش جان فرماتے۔ کھانے کے ظروف میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو لوہے کے تاروں سے بندھا ہوا تھا۔ روایت میں اسی قدر ہے کہ کرنیا سے معلوم ہوتا ہے کہ پیالہ ٹوٹ گیا ہوگا، اسی لیے تاروں سے جوڑ دیا ہوگا۔ دسترخوان پر جو کھانا آتا اگر ناپسند ہوتا تو اس میں ہاتھ نہ ڈالتے، لیکن اس کو برا نہ کہتے۔ جو سالن سامنے ہوتا اس میں ہاتھ ڈالتے، ادھر ادھر ہاتھ نہ بڑھاتے، اور اس سے اوروں کو بھی منع فرماتے۔ ادھر ادھر ہاتھ نہ بڑھاتے اور اس سے دوسروں کو بھی منع فرماتے۔ کھانا کبھی مسند یا تکیہ پر ٹیک لگا کر نہ کھاتے اور اس کو ناپسند فرماتے۔ میز یا خوان پر کبھی نہیں کھایا۔ خوان زمین سے کس قدر اونچی میز تھی، عجم اس پر کھانا رکھ کر کھاتے تھے، چونکہ یہ بھی فخر اور امتیاز کی علامت تھی، یعنی عمرہ اور اہل جا کے ساتھ مخصوص، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھانا پسند نہیں فرمایا۔ کھانا صرف 3 انگلیاں سے کھاتے، گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر بھی کھاتے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ گوشت چھری سے نہ کاٹو کیونکہ یہ اہل عجم کا شعار ہے، لیکن ابو داؤد نے خود اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جی تو سامعین، یہ تھا آقا علیہ السلام کا طعام اور لباس۔ دیکھا آقا علیہ السلام کا طعام اور لباس کتنا سادہ تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے طعام اور غذا کو اسی طرح اپنانے کی کوشش کریں اور آقا علیہ السلام کے طریقہ کو اپنائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واسنہ کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔